من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحينا إلى موسى और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाही के लिए ये हुक्म दिया अन असरे बे इबादी मेरे बंदों को रात के वक़्त लेकर निकल जाओ इन्नकुम मुत्तबऊन बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। पिछली आयतों में मुकाबले का जिक्र है, जादूगरों में और मूसा अलैहिस्सलाम में मुकाबला हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम का जो मोइज़ा था उसके नतीजे में जादूगर ईमान ले आए। अब उसके फ़ौरन बाद यहाँ से बात तो अल्लाह ने शुरू कर दी कि हमने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, लेकिन बहुत सा जो मामलात हैं वो दरमियान से हज़फ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही मुकाबला ख़त्म हुआ वैसे अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐसा नहीं था, बल्कि मुकाबले के बाद काफ़ी साल मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में रहे और दावत का काम करते रहे। वो अरसा कितना था? 5 साल था, 6 साल था, 10 साल था, 15 साल था। इसके बारे में कुरान जी ने कोई वजाहत नहीं फरमाई। जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा दिया कि 950 साल तक उन्होंने दावत दी, इस तरह से कुरान मजीद में इस बात की वजाहत तो नहीं आई कि मुकाबले के बाद मूसा अलैहिस्सलाम
کتنا عرصہ مصر میں ٹھہرے رہے اور کتنا عرصہ دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن قرآن مجید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام عرصے تک وہاں رہے مصر میں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ اس کا ذکر اس سے پہلے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور جو آل فرعون تھے وہ وعدے کرتے رہے کہ موسیٰ اگر یہ عذاب ہمارا ٹل جائے ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، اچھا یہ عذاب ٹل جائے پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اپنے عہد سے پھر جاتے فرعون کے لوگ۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے نتیجے میں ایمان نہیں لائے تو ہم نے ان کو آزمایا کا سالی سے بھی اور پھلوں کی کمی سے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب ان پہ اچھے دن آ جاتے آل فرعون پہ تو کہتے کہ یہ تو ہمیں پہلے سے آتا معاملہ جو ہے گردش لیل و نہار کا، شب و روز کے بدلنے کا ہوتا رہتا ہے، لہٰذا یہ اچھے دن جو ہیں یہ تو ہمارے اوپر آنے چاہیے، یہ موسیٰ کی وجہ سے نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ، اور جب برے دن آتے ان پہ تو پھر یہ کہتے کہ یہ تو موسیٰ کی نحوست کی وجہ سے برے دن آئے ہیں ہمارے اوپر۔ وَمَن مَّعَهُ، اور اس کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یا جو ایمان لائے ہیں ان کی وجہ سے نحوست آئی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرمائی، وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، تو جو بھی نشانی لے آئے ہم اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، والجرادا، اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، بالکمالا، اور جوؤں کا عذاب بھیجا، والضفادع، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، والدم، خون کا عذاب بھیجا، آیات مفصلات، یہ ساری کھلی نشانیاں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے دیے اور جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی عذاب بھیجے، ہر عذاب کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام سے وہ آل فرعون کہتے کہ دعا کرو اللہ یہ عذاب ٹال دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ اپنے ہاتھ سے پھر جاتے، ایمان نہیں لائے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، انہوں نے تکبر کیا، ایمان نہیں لائے، وہ واقعی مجرم لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مقابلہ ہوا جادوگروں میں موسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اس کے نتیجے میں لوگ بہت کم ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے۔ چند ایک افراد تھے، چند نوجوان تھے، قرآن جی نے بتایا ہے کہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے، لیکن اکثریت جو تھی فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ فرعون کی اپنی بیوی ایمان لے آئی۔ اس کے بعد یہ جو طویل عرصہ ہے یہ دعوت دیتے رہے موسیٰ علیہ السلام، اور جہاں کہیں بھی کوئی ایمان لانے والے تھے ان تک پیغام وغیرہ پہنچتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت خود دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جو ہیں ان میں آپس میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کافی عرصہ گزرنے کے بعد خود اس بات کی اجازت دی کہ اب تم ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی ان اسر بعبادی، کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو اللہ تعالیٰ نے وقت متعین کیا تھا ہجرت کا وہ رات ہی کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ میرے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور
جس دن محاصرہ کرنا تھا کفار نے، 11 سرداروں نے محاصرہ کیا رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کہ جب یہ نکلیں گے تو ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے گا۔ وہی وہ رات تھی جس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فلاں رات کو تم نے مکہ سے نکلنا، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب اجازت دے دی ہے مکہ چھوڑنے کی، یہاں سے ہجرت کرنے کی، اور فلاں رات کو میں نکلوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت مصر چھوڑنے کا حکم دیا کہ رات کو میرے بندوں کو لے کے مصر سے نکل جاؤ۔ جس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا گیا، ویسا ہی تعاقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے یہ بات بتا دی کہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا، فرعون کا لشکر جو ہے وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے، تمہیں پکڑنے کے لیے، تمہیں سزا دینے کے لیے تمہارا تعاقب کریں گے۔ اور بالکل یہی معاملہ جو تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ جب صبح کا وقت ہوا اور وہ جو 11 سردار کھڑے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، انہیں جب یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اندر نہیں ہیں، وہ تو پاگل ہو گئے، جس طرح فرعون پاگل ہو گیا تھا کہ یہ میری قوم جو ہے میری اجازت کے بغیر مصر سے کیسے نکلی، کیوں نکل گئی ہے، بالکل ویسے ہی وہ جو سردار تھے مکہ کے وہ بھی پاگل ہو گیا کہ ہم نے ساری رات یہاں گزاری ہے، ساری رات یہاں کھڑے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں۔ چنانچہ تعاقب کیا انہوں نے بھی، اور غار ثور کے دہانے پہ پہنچ گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر یہ لوگ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑے جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی لا تحزن ان اللہ معانا، اور مدینہ جانے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا گیا، غار ثور سے نکلے، اس کے بعد بھی سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھنک پڑ گئی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جا رہے ہیں، اور یہ جو ہجرت کا وقت ہجرت کا عرصہ تھا یا ہجرت کا واقعہ تھا، یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر رات کے وقت کیا ہے۔ رات کے وقت سفر کرتے یا پھر صبح کے وقت عام طور پہ جس طرح لوگ سوئے پر رہتے ہیں، چاشت کے وقت تک صبح کا جو ٹائم تھا یہ وقت اور رات کا وقت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران منتخب کیا سفر کے لیے۔ لیکن اسی وقت میں پھر جو سراقہ بن مالک کو جب بھنک پڑی، اس نے بھی تعاقب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ دونوں حضرات کے لیے کفار نے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی آدمی زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے گا اس کو 200 اونٹ جو ہے وہ انعام کے طور پر دیے جائے۔ اسی انعام کے لالچ میں سراقہ بن مالک نے بھی تعاقب کیا، اور وہ فی الواقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مطمئن تھے، اب وہ اللہ کا رسول ہیں، جب انہیں یہ اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارا نقصان نہیں ہونے دیں گے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند تھے، بار بار پلٹ کے دیکھتے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم فکر مت کرو، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا، سراقہ بن مالک کا اونٹ جو گھوڑا تھا ٹھوکر کھائی اس نے ایک دفعہ، اور وہ اس نے ٹاس کیا، پاسا اپنا پھینکا کہ میں تعاقب کروں یا نہ کروں، تو اس کی جو ناپسندیدہ جو تھی نا سائڈ وہ آئی، تو
اس کو یہ ناگوار گزرا، پھر اس نے تعاقب کیا اپنے اس ٹاسک کو نظر انداز کرتے ہوئے، وہ دوبارہ اس کا گھوڑا جو ہے ٹھوکر کھانے کے بجائے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور پھر اس کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے اور میرے بس میں نہیں کہ میں گرفتار کر سکوں یا میں پکڑ سکوں۔ اس کو احساس ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لکھوائی اور واپس چلا گیا، تعاقب کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خبردار کر دیا کہ میرے بندوں کو رات کے وقت لے کے نکلو اور تمہارا تعاقب کرے گا فرعون کا لشکر، اور فرعون کے لشکر نے تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب درمیان سے یہ بہت سی باتیں جو ہے نا وہ قرآن نے وضاحت نہیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سارے لوگوں تک پیغام کس طرح پہنچایا۔ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اس میں زیادہ تر کام جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ اپنے اپنے جو ان کے نمائندے تھے یا جو ان کے جان پہچان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے لوگوں تک اطلاع پہنچائی کہ فلاں دن مقرر کیا گیا ہے، فلاں رات مقرر کی گئی ہے، فلاں وقت مقرر کیا گیا ہے اور ہم نے مصر سے نکلنا ہے۔ 400 سال سے جو قوم پس رہی تھی اور جو مسلسل ظلم برداشت کر رہی تھی، انہوں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلے ہمارا کوئی نجات دہندہ آیا ہے جو ہمیں یہاں سے نکال کے لے جائے گا۔ لہٰذا وہ سب تیار ہو گئے، اور وہ جو وقت مقرر تھا موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، رات کا وقت مقرر تھا، اس وقت پہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے مصر سے نکل گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون کو جب صبح کے وقت بنک پڑی اس بات کی، اسے پتہ چلا کہ مصر سے بنی اسرائیل کی اکثریت ساری نکل گئی ہے، موسیٰ لے کے اپنی قوم کو نکل گیا ہے، تو اس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ ان کا تو سارا کاروباری زندگی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے چل رہا تھا۔ ساری محنت، مزدوری، مشقت، جو بھی کام تھے وہ سارے بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ وہ باقی تو اشرافیہ تھی نا، ان کے تو ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ ٹوٹتے ہیں کام کرتے ہوئے۔ لوگوں کو ذبح کر دو، لوگوں کے پیٹ کاٹ دو، لوگوں کے دن رات جو ہے وہ مشکل ہو جائیں، تمہاری بجلی نہیں کٹنی چاہیے، تمہارا پانی نہیں جانا چاہیے، تمہاری گیس ختم نہیں ہونی چاہیے، ظلم ہوتا ہے غریبوں پہ، غریب مرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اندازہ فرمائے جن کی 10-10 لاکھ تنخواہ ہے، 12-12 لاکھ تنخواہ ہے، وہ بے ایمان فری بجلی لے رہے ہیں پاکستان سے، ان کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اور جو بیچارے محدود آمدنی والے ہیں، 20,000 30,000 روپے لے رہے ہیں، وہ اپنے پلے سے اپنے اخراجات پورے کریں، بجلی کے بل بھی دیں، گیس کے بجلی بل دیں، پانی کے بل دیں۔ یہ اشرافیہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہ ظلم کی چکی جو ہے نا، یہ ہر زمانے میں ایسا ہی ہے کہ جو اوپر قبضہ مافیا کر لیتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ عوام کے سال میں ہیں، عوام خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل اس پہ میڈیا پہ ایک بیچاری عورت جو ہے اپنی 10-12 سال کی بچی کو لے کے کھڑی ہے اور اس نے بورڈ لگایا ہوا ہے کہ بچی برائے فروخت۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو، جو خواہ وہ چیف جسٹس ہے یا جرنیل ہے وہ یا سیاستدان ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں اور سارے یہ غریبوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کا اللہ محاسبہ کرے گا ان سے۔ یہ پاکستان اس حال کو ایسے نہیں پہنچا، لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہر 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد کشکول لیتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ شرم اب تو یعنی اتنا تھپڑ مارا ہے IMF نے، اس نے خود کہا ہے یہ کہ جن سے تم ٹیکس نہیں لیتے پہلے ٹیکس ان سے لو، پھر غریبوں سے لو۔ بے غیرتی کی حد ہے کہ ایسا کوئی قانون بنانے کے لیے تیار نہیں ہمارے جاگیردار، ہمارے سرمایہ دار، ہمارے تاجر اور جتنے اوپر مافیا سردار بیٹھے ہیں، کوئی اس بات کے لیے یہ اب اللہ تعالیٰ خیر دے، شاید اللہ کرے کوئی یہ پاسا پلٹ دے۔ جو چیف جسٹس آیا ہے اس نے کہا کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گا، اپنی گاڑی پہ آ رہا ہے، اللہ کرے اس کو کوئی ہدایت مل جائے کہ میں بجلی نہیں لیتا، میں دے سکتا ہوں 10-15 لاکھ تنخواہ لے کے
تو پھر گورنمنٹ کے پلے سے بجلی لینا، گورنمنٹ کے پلے سے گیس لینی، گورنمنٹ کے پلے سے باقی پیٹرول لینے، شرم نہیں آتی ان کو؟ لیکن معاملہ وہی ہے کہ فرعون کی جو مافیا تھی نا، فرعون کا جو اشرافیہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو ملازم بنایا ہوا تھا، بنی اسرائیل پہ اسی طرح ظلم کرتے تھے، جتنی محنت مزدوری ہے وہ بنی اسرائیل کریں اور عیاشی جو ہے وہ اشرافیہ کرے، بالکل یہی صورتحال۔ ثم آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسے پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ لے کے اپنی قوم کو نکل گیا ہے، تو فرعون نے بڑے بڑے شہروں میں بھیجے کہ جو بڑے بڑے امراء ہیں، رؤساء ہیں، اور جو ہمارے جرنیل ہیں اور جو ہمارے فوجی ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تاکہ ان کا پیچھا کریں اور ان کو گرفتار کر کے واپس لائیں مصر میں، تاکہ ہماری عیاشیاں نہ ختم ہو۔ آگے فرعون نے ساتھ یہ پیغام بھیجا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑے سے بندے ہیں جنہوں نے پریشان کر رکھا ہے ہمیں، ایک معمولی سی چھوٹی سی جماعت ہے بنی اسرائیل کی، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں غصے میں، غیر میں مبتلا کر دیا ہے ہماری اجازت کے بغیر نکل کے۔ کیوں نکلے ہماری اجازت کے بغیر؟ یہ جو مافیا کا کلچ ہے نا، اس سے آزادی معمولی بات نہیں ہے۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آزادی نہیں تھی ایمان لانے کی، آزادی نہیں تھی اپنے دین پہ چلنے کی۔ اسی کلچ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ وہ جو جکڑ بندی تھی، جن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، غلامی کی زنجیروں میں، ان زنجیروں کو توڑا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اور جہاں کہیں یہ اشرافیہ جو ہے یہ مسلط ہوتا ہے، یہ ان زنجیروں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ نہیں چاہتا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں۔ ان کی عیاشیوں میں اور ان کی رنگیلیوں میں فرق آتا ہے۔ یہی معاملہ تھا وہاں بھی کہ وہ بنی اسرائیل کو، بھائی بات تو اتنی تھی کہ ایک قوم جو ہے وہ تمہارے ملک میں نہیں رہنا چاہتی، اچھا بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بات تو اتنی تھی نا۔ اگر وہ نہ جاتا، اگر وہ پیچھا نہ کرتا، خود بھی آرام سے رہتا اور بنی اسرائیل کو بھی آرام ہو جاتا۔ لیکن تکلیف تو یہ تھی کہ ہمارے ملازم، ہمارے نوکر، ہمارے مزدور ہماری عیاشی ختم کر کے کہاں چلے جائیں، کیوں چلے جائیں؟ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ایک تو یہ بات کہی میسج میں، جو پیغام دیا کہ فکر کی بات نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چند ایک لوگ ہیں جو شر پسند ہیں، دہشت گرد ہیں، انہیں ہم بڑے آرام سے گرفتار کر لیں گے، ان پہ قبضہ کر لیں گے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے چوکنے اور ہوشیار ہیں، فکر کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ یہ ہمارا نظام تھا، یہ ہمارا نظام تھا، فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ان کی یہ جو سوچ تھی نا ظلم والی، کہ یہ جو مزدور پیشہ قوم ہے، یہ جو مشقت کرنے والی اور ہماری مزدوری کرنے والی قوم ہے، اس کو ہم نے واپس لانا ہے، یہ جو سوچ تھی، اس سوچ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اخرجنا، ہم نے نکالا ان کو، کہاں سے؟ من جنات وعیون، ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، بالکل وہی بات عیاشیوں والی، یہ جو اوپر اشرافیہ بیٹھی ہوتی ہے نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اظہار کیا ہے کہ وہ جن باغات میں اور جن چشموں میں عیاشیاں کر رہے تھے، وہاں سے ہم نے نکالا کہ جاؤ پیچھا کرو ان کا، جاؤ پکڑ کے لاؤ ان کو، گرفتار کرو انہیں۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور وہ جو خزانے تھے ان کے، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قارون کا خزانہ جو ہے وہ اتنا وسیع تھا، اتنا بڑا خزانہ تھا کہ اس کی خزانے کی جو کنجیاں تھیں وہ ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، کنجیاں اتنی بھاری تھیں اس کی۔
2 یا 4 آدمیوں کا اٹھانے کا کام نہیں تھا، ایک پوری جماعت کنجیاں اٹھاتی تھی، اتنا بڑا خزانہ تھا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھے پاس تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، کتنے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ دیوار بنا کے اس کے آگے پردہ لگایا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ پاس ورڈ لگائے ہوئے ہیں دروازے کھولنے کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تہخانے کی دیواروں میں ڈالر چھپائے ہوئے، اور ایسے ظالموں کو کوئی نہیں پوچھے گا، پکڑ لیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن بات وہیں کی وہیں رہتی ہے بھائی ایسے ظالموں کو پھانسی کیوں نہیں لٹکاتے سرے عام، تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو خبر ہو جائے اس طرح کی کرپشن اور اس طرح کا ظلم جو ہے وہ عوام پہ نہیں کرنا۔ یہ جو خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی 1 یا 2 کی بات نہیں ہے، یہ تو ہزاروں کے حساب سے ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈالر جو ہے کروڑوں کے حساب سے چھپائے ہوئے ہیں اپنے تہخانوں میں۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، بلوچستان کے وزیر خزانہ کے گھر سے کروڑوں نہیں اربوں کی مالیت کے نوٹ برآمد ہوئے تھے، گھر سے، بینکوں سے نہیں، گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں جی یہ تو لوگوں کے پیسے ہیں اور یہ بالکل جائز ہیں اور لوگوں نے ہمیں فلاں فلاں کام کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر جائز پیسہ ہے تو بینک میں کیوں نہیں رکھا، گھر میں کیوں چھپا کے رکھا ہوا ہے، تہخانوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہی جو مافیا ہے نا، اسی اشرافیہ کی عیاشیوں کا اظہار جو ہے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے نکالا فرعونیوں کو ان کی باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے محلات سے نکالا ہم نے، مقام کریم۔ کذالک، یہ تھی ہماری اسکیم۔ بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے کہ یہ ہماری اسکیم تھی، یہ ہمارا منصوبہ تھا، ہم نے نکالا ان کو کہ جاؤ ان محلات سے نکلو، ان باغوں سے ذرا نکلو، مصر سے باہر نکلو، پیچھا کرو موسیٰ کا جا کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا منصوبہ تھا، ہم نے نکالا ان کو۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور یہ جو خزانے تھے، جنات اور باغات اور خزانے اور محلات اور گسر وغیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پھر ہم نے فرعونیوں کی بجائے بنی اسرائیل کو دیے۔ فلسطین میں جا رہے تھے نا، مصر سے نکل کے اپنے جو ان کا پرانا مسکن تھا، پرانا ملک تھا فلسطین، وہاں جا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان سے چھین لیے، فرعونیوں سے چھین لیے اور بنی اسرائیل کو دے دیے جہاں وہ جا رہے تھے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، بندے اکٹھے کر لیے، آفیسر اپنے اکٹھے کر لیے، سردار اور چودھری سارے اکٹھے کر لیے کہ چلو ان کو پکڑ کے واپس لاتے ہیں مزدور قوم کو، غلام قوم کو۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، صبح طلوع ہوتے ہی انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا ان کا، بندے اکٹھے کرتے ہوئے 2 دن لگے، 4 دن لگے، 5 دن لگے، ہفتہ لگا، جتنا بھی لگا۔ اس دوران جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی وہ بحیرہ کلزم تک پہنچ چکی تھی، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 6 دنوں میں، جتنے بھی تھے۔ اب وہ بحیرہ کلزم کے قریب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ جب بحیرہ کلزم کے قریب پہنچے تو پیچھے سے نظر پڑی کہ پیچھے سے تو گرد و غبار اور بہت بڑا لشکر نظر آ رہا ہے، وہ تو پیچھا کرنے آ رہے ہیں، وہ تو ہمیں پکڑیں گے تو قتل کر دیں گے یا غلام بنا کے پھر لے جائیں گے، پھر ظلم کریں گے ہم پہ۔ سخت خوف زدہ ہو گیا بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دونوں لشکروں نے دیکھا ایک دوسرے کو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے لشکر آ رہا ہے فرعون کا۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ،
انا لمدرکون۔ ڈر گیا بنی اسرائیل کے لوگ، موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، اب ہم پکڑے گئے، گرفتار ہو جائیں گے، یا یہ ہمیں قتل کر دیں گے یا ہمیں غلام بنا کے پھر دوبارہ مصر لے جائیں گے اور بھی زیادہ ہم پہ ظلم اور سختیاں کریں گے۔ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھ لیا فرعون کا لشکر آ رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے اور عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان اتنا پکا تھا، اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ اتنا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ بات کہی، کلا، ہرگز نہیں پائیں گے ہمیں، ہرگز نہیں پکڑ سکیں گے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ دیکھیے کتنی مطابقت ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں۔ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے بالکل سر پہ پہنچ گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خوف زدہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بالکل ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام رات کو لے کے نکلے اپنی قوم کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تعاقب کیا گیا، لشکر آ گیا پکڑنے کے لیے، اور اسی طرح گھبرا گئے بنی اسرائیل کے لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے نا، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ نشانی یہی ہے کہ جب انسان دیکھتا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، تب بھی اگر ایمان ہے تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا بچنے کا، بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں یہ قتل کریں گے یا اور بھی سختیاں کرنے کے لیے واپس مصر لے جائیں گے، بظاہر صورتحال یہی تھی، لیکن یہ ایمان کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ پہ یقین کا معاملہ تھا کہ ایسی صورتحال میں بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پہ توکل کیا کہ نہیں، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بحیرہ کلزم کے کنارے پہ پہنچ گئے، پیچھے سے فرعونی آ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا۔ آپ انداز لگائیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے غیر جانبدار نہیں ہے۔ بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، میں متقی لوگوں کے ساتھ ہوں، میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کفر اور اسلام کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ مارو، اوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنا جو عصا ہے اس کو سمندر پہ مارو، سمندر کے کنارے پہ مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا مارا،
ویسے ہی پانی جو ہے دو حصوں میں بڑے بڑے پہاڑ بن گئے، ایک پہاڑ اس طرف ہے اور ایک پانی کا پہاڑ اس طرف ہے، درمیان سے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ اب یہ بالکل ایک واضح معجزہ ہے، واضح معجزہ ہے، بالکل ویسا ہی معجزہ جیسا سراقہ بن مالک کو دکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اس نے محسوس کر لیا کہ یہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اور فرعون بھی اگر تھوڑی سی عقل ہوتی اس میں، سراقہ بن مالک جتنی عقل ہوتی اس میں فرعون میں، وہ تو اس سے بھی گیا گزرا تھا، وہ بیوقوف اور اندھا دیکھ لیتا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ساری زندگی میں دیکھا ہے کہ دریا ٹھاٹھے مارتا دریا جو ہے وہ بہہ رہا ہے اور ایک حصہ جو ہے پانی کا پہاڑ کی شکل میں ادھر کھڑا ہے اور ایک حصہ پہاڑ کی شکل میں ادھر کھڑا ہے۔ یہ انسانی کرتب نہیں ہے، یہ جادو کا کام نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، لیکن جب عقل اندھی ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ پھنسانا چاہے کسی کو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ کسی کو پھنسانا چاہے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، ایک معجزہ تو یہ تھا کہ پانی جو ہے پہاڑ کی شکل میں ادھر کھڑا ہو گیا، پانی پہاڑ کی شکل میں ادھر کھڑا ہو گیا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ جو راستہ تھا یابسن، خود قرآن نے فرمایا ہے دوسری جگہ پہ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ یہ اپنا عصا مارو راستہ بن جائے گا خشک۔ ایسے نہیں ہے کہ یہاں پانی تھا اب کیچڑ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، اس سے نکل کے ہم نے آگے جانا ہے۔ فرمایا یابسن، وہ راستہ ہم نے بالکل خشک بنا دیا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا جو ان بیوقوفوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی جو محروم ہیں ہدایت سے، ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے کہ کس طرح سے دو پہاڑ جو ہیں پانی کے ادھر ادھر کھڑے ہیں اور راستہ بالکل خشک ہے، اور موسیٰ کی ساری قوم جو ہے وہ گزر رہی ہے یہاں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو، بنی اسرائیل کو لے کے دوسرے کنارے تک پہنچے، اللہ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، أَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اسی جگہ پہ، وہیں پہ ہم جو فرعون کا لشکر تھا اس کو بھی قریب لے آئے، بحیرہ کلزم کے قریب لے آئے، اسی جگہ پہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا تھا۔ اب کتنی یہ حیرت کی بات ہے کہ اس سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، کس طرح عصا نے جادوگروں کے معجزے کرتب کو شکست دی، معجزہ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس بیوقوف کو اتنی عقل نہیں آئی کہ یہ موسیٰ تو پہلے بھی معجزہ دکھا چکا ہے اور یہ بھی معجزے والی بات ہے، یہ کوئی عام کرتب نہیں ہے یا یہ کوئی عام معمولی سی بات نہیں ہے، اس طرح کا پانی کا رک جانا، پہاڑ کا کھڑے ہو جانا، راستے کا خشک بن جانا۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ پھنسانا چاہتا ہے، جس کو اللہ برباد کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی عقل نہیں دے سکتا، اس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں سے موسیٰ نے عبور کیا تھا اسی جگہ پہ، وہیں پہ ہم اس لشکر کو بھی قریب لے آئے بحیرہ کلزم کے۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، موسیٰ علیہ السلام جو تھے
انہوں نے سمندر کو عبور کیا، ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ سمندر سے پار ہو گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی، انجینا، ہم نے نجات دے دی، ان کو بچا لیا، ان کو بمن معہ اجمعین، اور موسیٰ علیہ السلام پہ جو بھی ایمان لائے تھے آل فرعون کے لوگ، بنی اسرائیل تو ان کی اپنی قوم تھی، لیکن آل فرعون میں سے جو اللہ نے فرمایا کہ چند ایک نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن اکثریت جو تھی فرعون کے ڈر کی وجہ سے، فرعون کے ظلم کی وجہ سے ایمان نہیں لائی۔ دیکھ لیا انہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، ان کے پاس معجزہ ہے، ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن فرعون کے ڈر سے وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اور اس کے ساتھی جو تھے بنی اسرائیل یا ایمان لانے والے، ان سب کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے وہیں پہ غرق کر دیا، جہاں سے موسیٰ کو بچایا تھا وہیں پہ ہم نے ان کو غرق کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب انہوں نے عبور کیا اور سارے بنی اسرائیل جو ہے وہ نجات پا گئے، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اب دوبارہ عصا ماروں اور پانی دوبارہ جاری ہو جائے تاکہ فرعون آگے آنے کی ہمت نہ کرے، فرعون آگے نہ آئے، درمیان میں پانی جو ہے وہ حائل ہو جائے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس کو اللہ بچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ رہنمائی فرمائی موسیٰ علیہ السلام، اب یوں کرو، اب یوں کرو، فرمایا نے تم جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ جو ساتھ ہونے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے رہے کہ اب ایسے کرو، اب ایسے کرو، اب ایسے کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عبور کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر یہ وحی کی وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، کہ موسیٰ اس سمندر کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، عصا نہ مارنا اس کو، اس کا جو پہلی حالت تھی اس پہ نہ لانا اس کو کہ دوبارہ پانی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے یا یہ سمندروں کا راستہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اس کو ختم نہ کرنا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کی اسی حالت پہ رہنے دو، فرعون کو اندر آنے دو۔ اگر اللہ یہ حکم نہ دیتے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سوٹا مار کے دوبارہ پانی کو چلا دیتے، لیکن اللہ نے روک دیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، آنے دو اس کو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ثم اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا اس کو۔ بچایا کس کو؟ جو رسول کے وفادار تھے، جو رسول کو ماننے والے تھے، جو رسول پہ ایمان لے آئے، جنہوں نے رسول کی اتباع اور پیروی کی، جنہوں نے رسول کی فرما برداری کی، ان کو اللہ نے بچا لیا۔ اور جو متکبر تھے، مغرور تھے اور معجزے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہا پیغمبر کو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنا چاہا کفار نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے غرق کر دیا اور پہلوں کو ہم نے بچا لیا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لآیۃ، اس واقعے میں بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ ایسی نشانیاں دیکھ کے ایمان لے آنا چاہیے۔ اور جو نشانیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو جو کفار مکہ تھے ان کو تنبیہ کر دی گئی یہ واقعہ بتا کے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لانے والے جو ہیں ان کو ہم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہلاک کیا، غرق کیا۔ اگر وہ گھر بیٹھے رہتے تو ظاہر ہے وہ اس طرح ہلاک نہیں ہونا تھا، انہوں نے نشان عبرت نہیں بننا تھا۔
ہم نے نکالا ان کو ان کے باغوں سے، ان کے محلات سے، ان کے خزانوں سے ہم نے نکالا ان کو، اور ان کو برباد کیا، ان کو غرق کیا ہم نے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے کفار مکہ تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو آل فرعون کا ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے بھی تکبر کا راستہ اختیار کیا، ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد بھی تعاقب انہوں نے ختم نہیں کیا، دھمکیاں وہاں بھی دیتے رہے کہ ہم تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں، ہم چڑھائی کرنے والے ہیں مدینے پہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو مصر سے نکالا اور سمندر میں لا کے غرق کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ جب ایمان نہیں لائے تو مکہ سے نکالا اللہ نے انہیں، اس کی منصوبہ بندی کی اللہ تعالیٰ نے۔ ابو سفیان کا لشکر آ رہا تھا شام سے، وہ اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل آیا، لیکن اس نے آ کے شور ڈال دیا کہ یہ تو ہمارا راستہ روکنے لگے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے۔ ابو جہل بھی اکڑ گیا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے ان کے ساتھ، لشکر تیار کیا۔ بعض لوگ تھے جو روکتے رہے کہ لڑائی نہ کرو، اپنے ہی بھائی بند ہیں، اپنے ہی بھتیجے ہیں، اپنے ہی چچا ہیں، اپنے ہی ماموں ہیں، لڑائی کیوں کرتے ہو، لڑائی نہ کرو۔ لیکن ابو جہل اور جتنے بڑے بڑے سردار تھے اکڑ گئے، نہیں جانا ہے، ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے سبق سکھانا ہے مسلمانوں کو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو نکالا تھا کہ ہم نے ان کو محلات سے، ان کے باغات سے نکالا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ سے نکالا کافروں کو کہ جاؤ جا کے بدر میں تمہیں سزا دینی ہے، تمہیں اسی طرح برباد اور ہلاک کرنا ہے، تمہیں اسی طرح نشان عبرت بنانا ہے جس طرح فرعونیوں کو بنایا تھا۔ اللہ نکال کے لے گئے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے 300 کے جو لشکر سے 1000 کے لشکر کو، جو پورے سر و سامان کے ساتھ، جنگی ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، لیس ہو کے آیا تھا، اور اپنے ساتھ جو فحشہ عورتیں تھیں، کنجریاں تھیں ناچنے والی، ان کو لے کے آئے تھے کہ ہم نے ان کو ملیا میٹ کر کے جشن منانا ہے، وہاں پہ شرابوں کے مٹکے لے کے آئے تھے۔ کیسی ہے تدبیر اللہ کی! یہ ہے وہ بات جو اللہ فرماتے ہیں نا، نشانیاں ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں کہ میں کس طرح تدبیر کرتا ہوں، میری تدبیر کتنی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ نے بھی ایک چال چلی، اور اللہ تعالیٰ کی چال سے بڑھ کے کسی کی چال نہیں ہے۔ بَلَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی چال جو ہے وہ سب سے بڑی قوی ہے، سب سے زبردست ہے۔ فرعونیوں میں یہ سوچ پیدا کی کہ ان کو گرفتار کر کے واپس لانا ہے، نکالا ان کو، غرق کیا ان کو۔ اور کفار مکہ جو ایمان لانے سے تکبر کر رہے تھے، ایمان نہیں لائے اور ظلم کیے مسلمانوں پہ، ان کے دماغوں میں یہ بس بھر دیا اللہ نے کہ مسلمانوں کو ہم نے سبق سکھانا ہے، مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں اور اس سے ایسے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے جاتے تھے، اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی تسلی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی تھی کہ اللہ جو ہے وہ رسولوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ جو ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے اور بڑا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کفار مکہ ہیں جو چالیں چل رہے ہیں اور اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو فوراً ناکام بھی کر سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، اور ان کو نشان عبرت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اس چیز پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کافروں کو۔
لیکن یہ تو کافروں کی اپنی بدبختی ہے کہ وہ اس ملت کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم غالب ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، بڑا اس میں سبق ہے، ایک ایک بات میں اور ایک ایک آیت میں بڑا سبق ہے۔ اللہ نے یہ جو فرمایا نا کہ ہم نے فرعونیوں کو نکالا ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے اور ان کے خزانوں سے اور ان کے بڑے بڑے محلات اور اونچے اونچے جو رہائش گاہیں تھیں، آرام دہ رہائشیں تھیں، ان سے نکال کے لائے ہم۔ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بڑی گنیری ہے، بڑا مال ہے، بڑے ڈالر ہیں، بڑے ریال ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، یہ وہی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ فرعونی جو تھے وہ بھی انہیں نعمتوں میں رہتے تھے، ان کو بھی ہم نے یہ نعمتیں دی تھیں۔ ان نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہے ان سے۔ آنکھیں بند کر کے بھاگ نہ جائے اس طرف جہاں اپنے ایمان ختم ہو جائے، اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں، ایمان کو برباد نہ کریں ان محلات کے پیچھے اور ان چشموں کے پیچھے اور ان باغات کے پیچھے، ان خزانوں کے پیچھے اپنی اولادوں کو برباد نہ کریں، اپنا دین اور ایمان برباد نہ کریں۔ آپ کا اپنا ایمان کتنا مضبوط کیوں نہ ہو، آپ اپنا آپ تو جا کے سنبھال لیں گے، اپنے بال بچوں کا، اپنی آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ نہ سوچیں کہ نہیں جی نہیں وہ تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بڑے وہ مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے بچے کرتے ہیں، آگے بچوں کے بچے کیا کریں گے؟ ایک مثال نہیں، ہزاروں مثالیں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی نا، ان فی ذالک لآیہ، ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑے سبق ہیں ان میں، وہ سبق ہمیں لینے چاہیے۔ ماں کسے کہانیاں نہ سنیں، بعض واقعات پڑھ کے چھوڑ نہ دیں، ان واقعات میں بڑی عبرت ہے، بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ اگر وہ سبق اور عبرت حاصل نہ کی تو محض کسے واقع پڑھنے سے یا سننے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك أورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
یہ بھائی لکھا ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائیں۔ بچوں کے لیے ٹھیک ہے دعا کروانی بھی چاہیے، لیکن دعا خود یہ کثرت کے ساتھ کیا کریں اپنی اولادوں کے لیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی جو ازواج ہیں اور اپنی ذریت ہے، ذریت میں پھر صرف اپنے بیٹے بیٹیاں نہیں آتے، بلکہ آگے جو ہیں پوتے پوتیاں نواسے نواسی سارے آ جاتے ہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ان میں بڑی حکمت ہوتی ہے، اس لیے جو قرآنی دعائیں ہیں نا وہ مانگے اسی نیت سے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ والدین کی دعائیں جو ہیں وہ اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں۔ ایک بھائی لکھا ہے قرض دار ہو گیا ہوں، قرض سے نکلنے کے لیے دعا کریں۔ دعا وہ بھی مانگیں، لیکن ٹھیک ہے جب کوئی مصیبت آ جائے اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب تکلیف آ جائے تو اس وقت اللہ کو یاد کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بات اچھی یہ ہے انسان اچھے حالات، یہ حدیث بھی ہے کہ اچھے حالات میں اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ برے حالات میں اللہ تمہیں یاد رکھے یا اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ اس لیے اپنی زندگی لائف سٹائل بدلیں، اپنا 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے نا اس میں تبدیلی لائیں۔ ٹھیک ہے وہ دعا بھی کریں، وہ دعا یہی ہے اللہ مغفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا اگر پہاڑ کے برابر تمہارا قرض ہوگا وہ بھی اتر جائے گا، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس لیے دعا وہ مانگے ضرور، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، اپنا لائف سٹائل جو ہے اس کو بدلنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار ہیں اور نماز بڑی پابندی کے ساتھ پہلی صف میں جا کے وقت سے پہلے، بڑی فضیلت ہے اس کی، ان چیزوں کی، ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کا قرض جو ہے وہ ختم کرے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کیا فرماتے ہیں احرام کی حالت میں موزہ پہن لیا غلطی سے، لا علمی سے اگر کسی نے پہنا ہے، اب موزے سے مراد پتہ نہیں، اگر تو آپ وہ پوری جراب اوپر تک سمجھتے ہیں تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو موزہ ہے جس سے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے رہنے چاہیے، یہ ہے شرط۔ لیکن اگر میسر نہیں ہے یا غلطی سے پہن لیا ہے تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز اور اوابین کی نماز کا حکم حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تینوں نمازیں جو ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں، ان میں صرف وقت کا فرق ہے۔ چاشت جو ہے جب سورج طلوع ہو جائے تو 10-15 منٹ بعد اگر آپ نماز پڑھیں گے تو وہ اشراق کی نماز کہلائے گی، اور اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹھہر کے پڑھیں گے تو وہ چاشت کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ چاشت کی نماز ہوگی۔ اور اوابین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بکری کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں آگ دھوپ کی وجہ سے، مطلب یہ کہ جب سورج کافی اوپر آ جائے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 10 بجے 11 بجے کا وقت جو ہے وہ اس کا وقت ہے۔ تو یہ تینوں نمازیں جو ہیں یہ بڑا اجر و ثواب ہے، نفل نمازیں ہیں لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے ان کا، اور تینوں نمازیں حدیث سے ثابت ہیں۔ آگے بھائی نے لکھا ہے میں حدیث ہوں مگر میرے گھر والے، مسجد والے، گاؤں والے سب جماعتی اور دیوبندی ہیں، ان کے پیچھے رفع دین زمین یا سینے پر ہاتھ باندھنا عمل نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل حرج کی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی لڑائی جھگڑے میں پڑنے کی بجائے کسی سنت کو آپ چھوڑ دیں اور آپ کی بات قابل قبول، میں آپ کو چونکہ یہ آپ نے لکھا ہے نا اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے وہاں جہاں میری رہائش ہے، پچھلے سال ایک صاحب تشریف لائے ہندوستان سے اور اچھے تھے، بہت پکے نمازی، آ کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے۔ تو پاکستان سے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے ویزے پہ، وہ بھی ویزے پہ تھے۔ تو پاکستان جو ساتھی آئے تھے وہ کچھ جان پہچان تھی ان کے ساتھ، تو میں نے انہیں اپنی ایک کتاب دی، وہ فضائل رحمۃ اللہ علیہ، تو انہیں پتہ چل گیا، جو ہندوستان والے تھے انہوں نے دیکھ لی وہ کتاب، مجھے کہنے لگے کہ بادشاہ آپ نے فلاں آدمی کو وہ کتاب دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی، مجھے بھی دیں وہ کتاب۔
رحمۃ اللہ علیہ، میں نے دی انہیں کتاب پڑھی انہیں، پھر آ کے دن انہوں نے آ کے تبصرہ کیا، کہنے لگے اقبال صاحب ہم ہیں تو مقلد، لیکن یہ جو حدیثیں آپ نے لکھی ہیں نا یہ تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ اور بھی کتابیں ہیں کوئی اس طرح کی، یہ حدیثیں میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ہیں ہم مقلد۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہیے، لوگوں کو ان باتوں کی وجہ سے دور نہ کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے جو بندی مسلمان ہیں، تبلیغی مسلمان ہیں، بریلوی بھی مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، قبلے کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، جنت جہنم کو مانتا ہے، اسے محض ایسے بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اور اگر ہمارے اپنے گاؤں کی بات ہے، والد صاحب نے گوجرا والا سے جامعہ محمدیہ ہے، مولانا اسماعیل سلفی کا مدرسہ، وہاں سے فارغ تھے وہ، جب گاؤں میں گئے تو گاؤں میں اکثریت تھی شیعوں کی اور بریلویوں کی، اور ان کی بارگاہیں اور درگاہیں وغیرہ مزار وغیرہ بنے ہوئے تھے پہلے سے۔ اللہ بخش والد صاحب نے کم از کم 8-10 سال تک نہ رفع دین کیا اور نہ آمین اونچی آواز سے کہی، بلکہ عقیدے پہ زور دیتے رہے، توحید پہ اور اتباع سنت پہ زور دیتے رہے۔ جب لوگوں کا ذہن تیار ہو گیا تو پھر والد صاحب نے خود بھی رفع دین کیا، آمین بھی کہا، ہاتھ بھی سینے پہ باندھے، اور لوگوں نے بھی اس کے مطابق عمل کیا۔ اس لیے میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ایسا ماحول ہو آپ کے لیے تو بڑی حکمت کے ساتھ اور مسجد سے کام کریں، زبردستی بالکل نہ کریں، لڑائی جھگڑا بالکل نہ کریں، اپنی باتیں منوانے کی کوشش نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کریں، اور جب تک لوگوں کے ذہن تیار نہیں ہوتے تب تک صبر سے اور تحمل سے کام ہو۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ اس پہ قائم رہیں، اور جو لوگوں کا طرز عمل ہے اس پہ زیادہ رد عمل نہ دیں۔ ضرورت پڑے تو بے شک رفع دین کچھ عرصے کے لیے ترک کر دیں، جب ان کے ساتھ ہوں، جب الگ ہوں تو رفع دین کریں۔ دوسرے بھائی نے لکھا ہے کہ شیعہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ قریبی فوت ہو جائے کوئی آدمی ان کا، اور ان کی دعا کے لیے، اصحال ثواب کے لیے، بات یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، شیعوں میں بھی مختلف فرقے ہیں۔ اگر تو جو عقیدہ ہے نا خمینی کا، وہ چونکہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم نے وہ پڑھا ہے، اور جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ جانتے ہیں اس کو۔ جو عقیدہ خمینی کا ہے، وہ عقیدہ ہے کسی کا، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو عقیدہ خمینی کا، وہ صحابہ کو متعلق سمجھتے ہیں، حضرت عائشہ پہ وہی بہتان جو عبداللہ بن ابی نے لگایا تھا نا، وہ آج تک ان کا بہتان قائم ہے، اور وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عائشہ کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ ہمارے جو ہے نا ہندوستان کے مولانا منظور نعمانی صاحب، انہوں نے ایران کا اسلامی انقلاب کے نام سے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، اور سارے حوالے ان کی کتابوں سے دیے ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے امام مہدی آئیں گے تو ہم ابو بکر اور عمر کی قبروں کو اکھاڑیں گے اور ان کو پھانسی دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ جن کا یہ عقیدہ ہے ان کے ساتھ تو معاملہ ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ ہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بعض شیعہ ایسے ہیں جو صرف حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں کہ حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے حضرت عمر پہ، حضرت ابوبکر پہ، لیکن وہ تبرہ نہیں کرتے، نہ ہی صحابہ کرام کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتے ہیں، صرف اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے۔ اس حد تک اگر کوئی آدمی ہے تو پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، اس کی بات مختلف ہے۔ لیکن اگر معاملہ وہ ہے جو خمینی والا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ معاف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک سوال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں دائیں طرف اذان دینا اور بائیں طرف اقامت کہنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے. انشاءاللہ اس میں ضعف والی بات نہیں ہے. شیخ البانی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اور علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے، اور آج تک اس پہ عمل بھی ہے علماء کا اور مسلمانوں کا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے. اور اگر اس کے لیے حدیث چاہیے تو وہ حدیث مجھے دیکھنی پڑے گی، میں انشاءاللہ حدیث، لیکن آپ پرسنل میمو سے رابطہ کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نذر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.